فبأي آلاء ربكما تكذبان ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم معزز علماء کرام، طلباء عزیز، بچوں اور بچیوں، حاضرین مجلس، مدرسہ تحفظ القرآن کے اس اجلاس میں مجھے آنے کا موقع ملا، یہ میرے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے سے یہ کلام، اپنا کلام ہم تک پہنچایا ان کے واسطے سے، اور یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب تلاوت بھی ہے۔ اس سے ہم کو رہنمائی بھی ملتی ہے اور اس کی تلاوت سے ہمارے قلوب، ہمارے دل، دماغ منور ہوتے ہیں، اور وہ جو اصلی انسان ہے، جو یہ جسم نہیں بلکہ روح ہے، اس کو جلا ملتی ہے۔ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، جسم اور روح۔ جسم رہ جائے گا اور روح کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا اس عالم سے اس عالم میں۔ جب اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا تو یہ جسم میں ساری چیزیں موجود رہیں گی، ایک بال بھی کم نہیں ہوگا، اس کے باوجود یہ پھولے گا، پھٹے گا، سڑے گا، گلے گا، برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لوگوں کو اپنے گھر میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا، لوگ منو مٹی کے نیچے دفن کر کے چھوڑ کے چلے آئیں گے، کیونکہ یہ انسان نہ تھا اور نہ ہے۔ جب تک وہ اصلی انسان اس جسم میں موجود ہے تب تک یہ انسان نظر آتا ہے۔ جب اصلی انسان کو یہاں سے بھیج دیا جائے گا تو انگریزی میں کہتے ہیں پاسڈ اوے، گزر گئے، اردو میں کہتے ہیں انتقال ہو گیا، عربی میں کہتے ہیں انتقل الی رحمت اللہ، عربی کا ہی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹرانسفر ہونا۔ تو کون کون سی چیز ہے
کہ جب انسان کو اس دنیا سے اس دنیا میں بھیجا جائے گا، منتقل کیا جائے گا، ٹرانسفر کیا جائے گا، تو وہاں پر کام آئے گی اس اصلی انسان کے جس کو روح کہتے ہیں۔ تو کام آنے والی چیزوں میں دو چیزیں، ایک ہمارا خود کا عمل، عمل بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک عمل ہم نے کوئی کام کیا اور اچھا کام کیا، وہ ہمارے نیکی میں اس کو شامل کر لیا ہے۔ جب ہم یہاں سے ہماری روح کو نکال کر اس جسم میں سے بھیج دیا جائے گا تو اب ہم صدقہ نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، نیکی کا کام نہیں کر سکتے، برائی کا بھی نہیں کر سکتے، سب دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ یا تو آپ نے نیکی کری ہے یا کوئی ایسی نیکی کری ہے جو مستقل جاری ہے جس کا۔ دوسرے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو تمہارے لیے دعا کرے، اس کی دعا اور آپ نے اس کو نیک بنانے میں جو محنت کی ہے، وہ دونوں چیزیں مل کر اس کی ساری نیکیوں میں آپ کے لیے حصہ ہو جائے گا۔ دعا کرے گا وہ تب تو ہوگا ہی، نہیں کرے گا تو بھی ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنی اولاد کو اور معافی نہیں مانگی، معاف نہیں کروایا۔ تو میرا یہ وعدہ ہے اس جوان کی، اس بیٹے کی موت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اس کی اولاد اس کو جوتوں سے پیٹ نہیں لے گی۔ یہ وہ گیند ہے جتنے زور سے، میرے جوان دوستو سن لو، یہ وہ گیند ہے جتنی زور سے آپ اسے دیوار پہ ماریں گے اس سے دگنے زیادہ زور سے یہ آپ کے پاس واپس آئے گی، یہ رکے گی نہیں وہاں۔ تو یہ بیماری ہے، بیماری کا علاج کیسے ہوگا؟ سب کو معلوم ہے کہ بچہ اسکول جائے گا، عصری تعلیم حاصل کرے گا، تو انجینئر بنے گا، ٹیچر بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا، کچھ اور بنے گا، کچھ اور بنے گا، سب کو معلوم ہے اور ضرور بنانا چاہیے۔ میں یہاں مدرسے کے جلسے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی اسکول کالج والا مسلمان بھی یہ نہیں کہے گا کہ بچے کو مدرسے میں بھی ضرور پڑھانا چاہیے، کبھی نہیں کہے گا۔ اور ہم مدرسے چلاتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ضرور پڑھانا چاہیے، لیکن اس کا قتل مت کرو، اس کو ضائع مت کرو، اس کی تربیت کا انتظام کرو، اس کو ایک اچھا انسان بناؤ۔ اگر وہ اچھا انسان ہے تو وہ کامیاب انجینئر بھی اچھا ہو جائے گا، بالکل ضرور ہونا چاہیے، وہ اسٹ بن جائے گا، پھر وہ خاندان کے لیے نہیں کمیونٹی کے لیے بھی اسٹ بنے گا۔ اور اگر اچھا انسان نہیں ہوگا تو نہ کمیونٹی کے کام آئے گا، نہ ماں باپ کے کام آئے گا، نہ خاندان کے کام آئے گا، نہ پڑوسیوں کے کام آئے گا۔ وہ خود غرض ہوگا، وہ لالچی ہوگا، وہ بدتمیز ہوگا، وہ اپنی زندگی جیے گا، آپ کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ آپ نے تربیت کر لی، اچھی تربیت، اچھا انسان بنانے کے اوپر محنت کر لی۔ مجھے بتائیے، آپ نے اسکول بھیجا لیکن خود کا وقت کتنا لگایا اپنے بیٹے بیٹی پر؟ آپ مطمئن ہو گئے ہم نے اسکول بھیج دیا، کام ہو گیا، بس کھیل ختم۔ اسکول بھیجو یا مدرسے بھیجو، کہیں بھیجو، ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ جتنی ذمہ داری آپ کی، ماں باپ کی ذمہ داری جتنی اسکول بھیجنے کی ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری
اس کی تربیت کا انتظام کرنے کے لیے۔ میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں، یہاں بھی دوہرا دوں، بھیا جتنا تم اپنے بکری پالتے ہو، اس کی جتنی دیکھ بھال کر لیتے ہو، اتنی ہی کم سے کم اپنے بچوں کی کر لو۔ ایک مرتبہ پلٹ کے پوچھ تو لیا کرو روزانہ، آج کیا کر کے آئے، 10 منٹ بیٹھ کے جاؤ اپنے بچوں کے پاس۔ آج الحمدللہ ہم اس مدرسے میں ہیں، تحفظ القرآن میں سمن پورہ میں، اور بچوں کی تعلیم اور تربیت دونوں کے حسین امتزاج کے ساتھ یہ ادارہ کام کر رہا ہے، قرآن کی خدمت کر رہا ہے اور ملت کی تعمیر کا کام کر رہا ہے۔ جہاں سے افراد ملیں گے، جہاں سے ہیومن ریسورس ڈیولپ ہوگی، قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اچھے حفاظ کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ کوئی اور چیز نیچے رکھ دیجئے، اس کو یہ اٹھا کے رکھ دیجئے نا، یہ آپ کے سامنے ہے، اگر وزن دار ہو تو ویسے گر نہیں رہا، چھوڑ دیجئے اسے، وہیں رہنے دیجئے، ابھی نہیں گر رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ بچوں کی تربیت کی فکر کرنا بچپن میں ماں باپ کی ذمہ داری۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو کہیں بھی رہے، وہ کہیں بھی پڑھے، کچھ بھی کرے، اس کو اچھا انسان بنانے کی ہم سب لوگوں کی ایک کلیکٹیو ریسپانسبلٹی بھی ہے، ایک اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ اس اجتماعی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے یہ مدرسے چلائے جا رہے ہیں، اور ہم بار بار کہتے ہیں، ابھی کل بھی جمعیت علماء نے ریزولوشن پاس کیا ہے کہ بچیوں کے لیے خود مسلمانوں کو اسلامی ماحول میں عصری تعلیم دینے کے ادارے قائم کرنے چاہیے، بیٹیوں کے لیے ان پہ محنت ہونی چاہیے کہ تعلیم اور تربیت دونوں چلے، بچوں کے لیے بھی کریں، خود کے بنائیں اور اس پہ سرمایہ لگائیں۔ اس سے بہترین انویسٹمنٹ کچھ نہیں ہو سکتا، جس کا ریٹرن دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ دنیا میں اس طرح ملے گا، اگر آپ نے کامیاب کر لیا تو سرپلس ہوگا ضرور، کامیاب اسکول جو ہے ان میں سرپلس ملتا ہے، حالانکہ اس سرپلس کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بچوں کی تربیت کے لیے کرنا چاہیے۔ بونس میں ملے گا سرپلس، یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا۔ اگر آپ نیک بنانے پہ کام کریں گے، صحیح تربیت پہ کام کریں گے، تو آپ لوگوں کو اکٹھے ہو کر، مجھے معلوم ہے کہ پٹنہ میں بہت سے اچھے ادارے چل رہے ہیں، اور بھی ضرورت ہے، ضرورت کم نہیں ہوئی ہے، بڑھ گئی ہے اب ضرورت۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور ضرورت بڑھ گئی ہے، اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی، مدرسہ میں قائم کیا جائے، مدرسوں کو اور مضبوط کیا جائے، اسکول بھی بنائے۔ یہ تیسری بات تھی۔ ایک بات اور میری سمجھ میں آتی ہے یہاں آپ حضرات کے بیچ میں، کہ بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ جائیں اور ان کی شادی کا وقت آئے، تو سوسائٹی کو بحیثیت امت کے یہ عزم کرنا چاہیے کہ شادیوں کو سادگی سے کریں، اور لڑکوں کو اور لڑکے والوں کو یہ طے کرنا چاہیے، نہ جہیز لیں گے نہ تلک لیں گے، اس کا بائیکاٹ کریں۔ اور اگر کسی جگہ جہیز اور تلک لیا جا رہا ہوگا اور کسی جگہ دکھاوا اور نمائش ہو رہی ہوگی، ہم اس شادی میں شریک نہیں ہوں گے، بائیکاٹ کریں۔ یہ میں بات جو عرض کر رہا ہوں، یہ میری انفرادی رائے نہیں ہے،
یہ میری قوم کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے ایک قاعدے کلیہ ہے، ایک بالکل سیٹ نیچر کا قانون ہے کہ انفرادی غلطی کی سزا فرد کو ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں اگر فرد نے غلطی کری ہے تو اس کی رحمت سے ہم کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انفرادی غلطی کو معاف کر دے، کسی نہ کسی نیکی کے بدلے میں معاف کر دے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس کو نوٹ کر لیجیے، اجتماعی جرائم کی سزا پوری قوم کو ملتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، کہاوت مشہور ہے، گیہوں کے ساتھ گھل بھی پستا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں سبھی جگہ ہو رہا ہے، یہاں کی بات نہیں ہے، سبھی جگہ ہو رہا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمیں حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ رات میں سکون سے نیند کیسے آ گئی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ رات میں نیند کیسے آ جاتی ہے سکون سے، اور قوم جو ہے وہ اپنے اجتماعی معاملات کو، اس وقت تو ختم ہو گیا ہے، 7 بجے، 6:45 بجے، ہاں، اس بات کو، ایک بات اور، 2 باتیں ہیں، جلدی جلدی کہہ دوں، تفصیل میں نہ جاؤں۔ تو جو جیسے میں نے عرض کیا، انفرادی انڈیویجول غلطی اللہ تعالیٰ معاف کر دے اگر اللہ کے لیے، اور اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو وہ معاف کرانا پڑے گا، اللہ میں معاف نہیں کرے گا۔ اور اجتماعی غلطی کو، اور یہ جو شادیاں جس طرح ہو رہی ہیں نا، ہماری تقریبات، یہ انفرادی غلطی نہیں ہے، یہ اجتماعی غلطی ہے۔ ہم لوگ نکاح پڑھانے چلے جاتے ہیں تو ہم بھی مجرم ہیں، کسی بڑے آدمی کے کہنے سے، کسی دوست کے کہنے سے اس کے ولیمہ کھانے چلے جاتے ہیں، اجتماعی مجرم۔ اور جو لوگ کرتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہ ڈائریکٹ۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہمارے اندر سے ہم بدلاؤ نہیں لائیں گے تو باہر سے کیسے بدلاؤ لے آئیں گے؟ انٹرنل ویکنس، اندرونی کمزوری کے ساتھ بیرونی کمزوری کو، خارجی کمزوری کو کیسے دور کریں گے؟ ایکسٹرنل کمزوری کو کیسے دور کریں گے اگر ہم انٹرنلی کمزور رہیں گے؟ یہ ایک بات ہے۔ اور ایک آخری بات، یہ نظام علماء کرام کو کرنا چاہیے، شادی ہونے سے پہلے بچے اور بچی کو دونوں کی تربیت کا انتظام کرنا چاہیے۔ مدارس والے کریں، علماء کریں، جمعیت علماء کریں، امارت شریعہ کریں، یا سب مل کے کریں، پر کرنا چاہیے۔ بیٹی کے کیا حقوق، بیوی کے کیا حقوق ہیں، یہ شوہر کو معلوم ہونا چاہیے، اور شوہر کے کیا فرائض ہیں یہ بھی شوہر کو معلوم ہونا چاہیے۔ شوہر کے کیا حقوق ہیں بیوی کو معلوم ہونا چاہیے، اور بیوی کے کیا فرائض ہیں یہ بیوی کو معلوم ہونا چاہیے۔ شادی سے پہلے اس کے ٹریننگ کا نظام ہونا چاہیے، اور جس کی میں یہ عرض کرتا ہوں، پتہ نہیں یہ خواب کب پورا ہوگا، میرا خواب تو یہ ہے کہ جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ پہلے جاؤ، ٹریننگ لو، سرٹیفکیٹ لا کے دکھاؤ، تب نکاح ہو۔ 2 دن کی بھی اگر ٹریننگ ہو جائے گی تو بہت سارے رشتے جو نفسیاتی کمزوریوں کی وجہ سے مرد و عورت کے مزاج کو نہ پہچاننے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، وہ خراب ہونے سے بچ جائیں گے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں 70% سے زیادہ رشتے جو خراب ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ شوہر بیوی کو نہیں پہچان پاتا، بیوی شوہر کو نہیں پہچان پاتی، اور وہ جھگڑا بڑھتا چلا جاتا ہے۔
اگر ایک دوسرے کو پہچاننے لگے، ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرنے لگے، عزت کرنے لگے، کام آدھے سے زیادہ کام حل ہو جائے گا۔ تو یہ تیسرا مشورہ تھا میرا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں بچیوں کو، ان کے اساتذہ کو بھی اور ان کے والدین کو بھی، جنہوں نے حفظ قرآن کرانے کی نیت کری اور اس مدرسے میں رکھا، اور الحمدللہ آج یہ بچے حافظ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ کتنے بچے ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ 135 کی دستار بندی ہونی ہے۔ جب میرا حفظ ہوا تھا تو میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا امروہہ میں، یہ ہو گیا کہ بھئی اس کا ختم تو دیوبند میں ہوگا، یہاں نہیں ہوگا، تو سب کو دستار ملی، مجھے دستار نہیں ملی، اور دیوبند میں جہاں ختم ہوا وہاں دستار کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو آج تک دستار نہیں ملی ہے۔ تو ماشاءاللہ ان بچوں کو دستار ملے گی۔ یوں کہتے ہیں جب قرآن پورا ہوتا ہے، مان لیجیے میں نے قرآن پڑھا، آپ نے پڑھا، ان بچوں نے پڑھا، جب قرآن مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کری جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ہمیں خود کو بھی حافظ ہو گئے، بہت اچھی بات ہے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، رمضان کے بغیر بھی قرآن پڑھنا چاہیے، یہ تو حافظوں کے لیے ہے۔ اور جو حافظ نہیں ہے انہیں بھی تھوڑا تھوڑا، چاہے آدھا ہی پارہ پڑھیں، چاہے ایک پاؤں پڑھیں، معمول بنا لیں سب لوگ۔ ہم سب لوگ آج یہ عزم کریں کہ ہاں چاہے ہم ایک پاؤں پڑھیں گے، لیکن روزانہ ایک متعین وقت کر لیں اور حتی الامکان کوشش کریں تو اس وقت میں قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں۔ اچھا ہے کہ ایک پارہ پڑھا جائے۔ جو حافظ نہیں ہے، حافظوں کو تو 3 پڑھنا چاہیے، ہے نا مولوی صاحب؟ 3 پڑھنا چاہیے۔ ہمارے آج کل میرے جیسے حافظ تو ایک بھی نہیں پڑھتے، تو رمضانی حافظ ہیں، رمضان میں تو پڑھنا پڑتا ہے، اور جو لوگ رمضان میں تراویح پڑھانا چھوڑ دیں ان کا رمضان میں بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو، ہمیں سب کو روزانہ جو حافظ نہیں ہیں ان کو بھی ایک پارہ پڑھنا چاہیے۔ ایک پارہ پڑھیں گے تو ہر 30 دن پر، 29 دن پر یا 31 دن پر یہ موقع ملے گا کہ ہاتھ اٹھا دیں گے، اللہ میاں کے سامنے پورا ہونے پر دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی۔ یہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی، فضل کی۔ کچھ اوقات ہیں، کچھ حالات ہیں، کچھ کیفیات ہیں جن میں ہمیں سب کو دعا مانگنے کا اور قبول کروانے کا موقع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اچھا کامیاب حافظ بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے حافظ قرآن تو بنا دیا، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے، مہربانی سے عامل قرآن بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔